بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے کچھ اور خبریں شیئر کریں گے کیونکہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، پاکستانیوں کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ اور دوسری بات، وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ کے الیکشن، آپ کو معلوم ہے بہت ہی اب آج کل سینٹ ہی چلے گا، اگلا پورا ویک سینٹ کی خبروں سے آپ کو ہم تازہ خبریں آپ کو دیتے رہیں گے سینٹ سے متعلق۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ تگڑے قسم کے فیصلے کیے ہیں، اور نہ صرف تگڑے فیصلے کیے ہیں بلکہ انہوں نے ٹھوک کر کہا ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ پی ٹی آئی میں بھی ابھی معاملات چل رہے ہیں پارٹی کے اندر، ود ان پارٹی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کا بھی اسی طرح کا حال ہے، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کا گروپ آمنے سامنے ہے کہ کون کس کا ہے، کس کو میدان میں اتارا جائے، کس کو نہ اتارا جائے۔ یہ خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر یہ کہ اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، تو سپریم کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کرپشن روکی جا سکے، مال و دولت کے ذریعے جو ووٹ خریدا جاتا ہے وہ روکا جا سکے۔ تو ترتیب سے چلتے ہیں۔ نمبر 1 یہ اچھی خبر کہ اوورسیز پاکستانیز نے موجودہ حکومت پہ اور بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مسلسل چھٹے مہینے میں کیا ہوا ہے، جو زر مبادلہ بھیجا ہے، جو حکومت نے ان کو براہ راست اکاؤنٹ کا دیا تھا، ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا ایک سہولت دی تھی، تو اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان کے لیے بے پناہ اعتماد کیا، اور مسلسل چھٹے مہینے بڑھ رہا ہے ہمارا زر مبادلہ۔ تو $2.25 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ ایک مہینے میں آیا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اوورسیز پاکستانی اسی طریقے سے پاکستان میں اپنی رقومات جو ہیں وہ تھرو بینکس بھیجتے ہیں، تو پاکستان کو ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد کسی بھی IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور ڈالرز کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہ پاکستانی جو ہیں وہی اتنے ڈالرز بھیج دیا کریں گے، اتنے اربوں ڈالر بھیج دیا کریں گے سالانہ، کہ پھر شاید ہم اس محتاجی سے مستقل نجات پا جائیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اسٹاک ایکسچینج بہتر جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ مسلسل گر رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج بدستور سٹیبل ہے، نہ صرف سٹیبل ہے بلکہ اس نے 16-18 سال کا ریکارڈ توڑا کہ 1 ارب کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی ایک دن میں۔ تو یہ ایک اچھی خبریں تھیں۔ دوسری، اب بڑھتے ہیں سینٹ الیکشن۔ شکوک و شبہات، گم و گو کی کیفیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب سینٹ کا الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف، پہلے ہم حکمراں جماعت کو لے لیتے ہیں کہ کچھ ٹکٹوں پہ اختلاف ہے۔ بلوچستان میں سردار یار محمد رند اپنے بیٹے کو لانا چاہ رہے ہیں، ادھر عبدالقادر بھی موجود ہیں، ادھر ظہور آغا موجود ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو بلوچستان میں تحریک انصاف ہے، ان کے اندر اختلافات ہیں۔ یہ تقریباً ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے 3 سال کے بعد، تو ہر جو پولیٹیکل گروپ ہوتا ہے، پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے، اور ایک بہت اہم پوسٹ ہے، 6 سال کے لیے سینیٹر بنتا ہے بندہ، اور کوئی نہ الیکشن کمپین چلانے کی ضرورت، نہ کسی اور کی ضرورت، بس پارٹی کا ٹکٹ اور پارٹی کے ووٹ بہت آسانی سے۔ تو وہ ایک آگے وہاں پہ بھی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ عبدالقادر جو کہ ایک بزنس مین ہے، ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا، پھر بلوچستان پی ٹی آئی سے بغاوت ہوئی، ان کا ٹکٹ واپس لے لیا گیا، لیکن وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے ابھی تک گراؤنڈ میں موجود ہیں، اور وہ کھیل رہے ہیں، اور وہ جیت جائیں گے، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اور ادھر سردار یار محمد رند، ان کے بیٹے میدان میں ہیں، یار محمد رند چاہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو دیا جائے، اور اسی طریقے سے ظہور آغا پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم پنجاب میں چلے جائیں، پنجاب میں احسن جمیل گجر، ان کی اہلیہ فرحت شہزادی المعروف فرح خان، وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں خاتون کی سیٹ پہ، اور اس کے بارے میں بھی پارٹی کے اندر تحفظات۔ پھر
کچھ اور ٹکٹیں ایسی دی گئیں، لیکن پنجاب میں صرف 1-2 سیٹوں پہ گڑبڑ ہے، باقی پہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں صرف 7 MPAs کے بل بوتے پر اپنے 2 امیدوار اتار دیے ہیں، تو وہ 2 امیدوار کہاں سے ووٹ لیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان نے اپنا اجلاس بلایا اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کیا، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر کے کل بنی گالہ میں ایک لمبی بیٹھک ہوئی جس میں پارٹی رہنما موجود تھے اور ناراض ارکان کے ساتھ بھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست ملاقاتیں کریں گے MPAs سے، MNAs سے، اور ان کے تحفظات دور کریں گے، اور دوسرا یہ کہ پارٹی ٹکٹس یعنی کہ سینٹ کے ٹکٹ کے امیدواروں کا حتمی فیصلہ میں کروں گا، اور پارلیمانی بورڈ نے اگر کوئی غلط بندوں کو نامینیٹ کیا ہے، سفارش کی ہے، تو میں اپنا کلی اختیار استعمال کروں گا جس کو ویٹو پاور کہتے ہیں، اور میں ان میں رد و بدل کروں گا۔ اور لہٰذا کیونکہ کچھ دن ہیں ابھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، سکروٹنی ہو رہی ہے، FBR سے پوچھا جا رہا ہے، نیب سے پوچھا جا رہا ہے، واپڈا سے پوچھا جا رہا ہے، سوئی گیس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو امیدوار میدان میں اترے ہیں ان میں کون کون ڈیفالٹر ہیں، اور اگر کوئی ڈیفالٹر ہوا تو ان کو پہلے پیسے جمع کروانے پڑیں گے، پھر ان کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں گورنر KPK کو بلایا، وزیر اعلیٰ سرحد کو بلایا، اور وہاں پہ بھی جو رد و بدل کی گئی ہے، لیاقت ترقی کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور 1-2 ٹکٹیں واپس لے لی گئی ہیں، یعنی امیدوار چینج کیے گئے ہیں۔ پھر پنجاب کا بھی ہو گیا، مرکز کا بھی ہو گیا، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بالکل ایٹ لاسٹ مومنٹ پہ فہرست کو حتمی شکل دیں گے، اور جو لیٹر جن کو حتمی طور پہ دینا ہوگا ٹکٹ، وہ لیٹر آخری دن ایشو کیے جائیں گے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں سبمٹ کیے جائیں گے۔ ایک یہ ہوا۔ اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف۔ وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں، اور وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ شہباز شریف گروپ اور مریم صفدر صاحبہ کا گروپ آمنے سامنے ہے۔ ایک گروپ چاہ رہا ہے زاہد حامد صاحب کو ٹکٹ دیا جائے، مریم صفدر صاحبہ یہ چاہ رہی ہیں کہ زاہد حامد کو میدان میں اتارا جائے سینٹ کے امیدوار کے لیے۔ دوسرا گروپ اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ ہیں، ان کے حق میں ہیں، پھٹا پڑا ہوا ہے۔ پھر مریم صفدر صاحبہ چاہ رہی ہیں مشاہد اللہ خان، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ان کو لیا جائے، سینٹ میں اتارا جائے۔ لیکن دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کو ٹکٹ دیا جائے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا گروپ ایک اور ہے، راجہ ظفر الحق صاحب سینئر موسٹ رہنما اور وفاقی وزیر رہ چکے، لیڈر آف دا ہاؤس تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، اور ان کو اس لیے معذرت کی گئی کہ عمر زیادہ ہے، جبکہ مشاہد اللہ خان صاحب نہ صرف عمر زیادہ ہے بلکہ بیمار بھی ہیں، ان کے لیے اصرار کیا جا رہا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا۔ راجہ ظفر الحق صاحب کو اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ یہ اس طریقے سے نہیں لتاڑتے، یعنی کہ بالکل ہی نہیں لتاڑتے، پارٹی پالیسی کے عین مطابق ملٹری لیڈرشپ کو، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہتے، اور اس طرح سے ملائی نہیں کرتے جیسا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ پھر جب راجہ ظفر الحق صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ کی عمر زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا وہ بھی MP رہ چکا ہے، محمد علی، راجہ محمد علی، ان کو ٹکٹ دے دیا جائے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کی عمر تھوڑی ہے، حالانکہ عمر تھوڑی نہیں، وہ MP رہ چکے ہیں، ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ تو مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ 2 گروپ آپس میں بھڑ رہے ہیں، اور یہ پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اس کا فیصلہ اب کون کرے گا؟ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں اور نواز شریف صاحب لندن میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور خبر بھی لے لیں چھوٹی سی، وہ ہے، لیکن سینٹ الیکشن کی بات کر لوں پہلے۔ اب صدارتی الیکشن اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کو بلایا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ آپ کرپٹ پریکٹسز کو روکیں الیکشن میں،
اور عام الیکشن میں بھی اور سینٹ کے الیکشن میں بھی، تو چیف الیکشن کمشنر کوئی جواب نہیں دے سکے، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جو چیپٹر 10 ہے الیکشن رولز کا، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کا اختیار بھی ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکے، کرپشن کو روکے، لین دین، پیسوں کا لین دین، اس کو روکے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سیکریسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے، کوئی ایسا قانون ہے کہ آپ جو بیلٹ پیپر ہے اس کو آپ سیکرٹ رکھیں، اور اگر ضرورت پڑے پارٹی ہیڈ یا چیلنج ہوتا ہے تو آپ وہ بیلٹ پیپر اس ووٹر کا سامنے رکھ دیں، تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ سیکریسی کا مطلب ہے کہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے، سیکرٹ بیلٹنگ کا مطلب، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی بھی اس کوشش میں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کوشش میں ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے کہ جس سے جو بغیر کسی آئینی ترمیم کے ووٹنگ بھی ہو جائے اور سیکرٹ بیلٹ کا وہ بھی برقرار رہے، لیکن پیسے کی ریل پیل، دولت کی ریل پیل کو روکا جا سکے، اس کی کوشش میں ہے۔ اب آج پھر بلایا ہوا ہے، ایک اور موقع دیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے قابو میں آتا ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے صدارتی ریفرنس سے متعلق یہ جو دائر ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اسی کے بارے میں تجاویز الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مانگی ہیں کہ انتخابات میں شفافیت کیسی لائی جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو رولز ہیں اس کے مطابق آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 ڈسکوالیفیکیشن لاگو نہیں ہوتی اگر کوئی رکن پارٹی قیادت کی مرضی کے بغیر کسی اور رکن کو ووٹ دے دے۔ یہ ایک سمپل ہے۔ اب اس میں اور بھی طریقے نکالے جا رہے ہیں کہ ایسے طریقہ اختیار کیا جائے کہ ووٹ، یعنی کہ جنہوں نے 2 نمبری کرنی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ فلور کراسنگ بھی نہ ہو، یعنی کہ بیلٹ پیپر دیا جائے تو بیلٹ پیپر مثلاً وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے تو پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں، یعنی جب وہ آپشن کی طرف جائے تو وہ ایک سے زیادہ ٹک کر دے، یا کوئی ایسا نشان لگا دے یا کوئی کراس لگا دے، اپنا ووٹ ضائع کر دے تاکہ اس کا فائدہ نہ ہو سکے، ایک ایبسنٹ ہو جائیں، ووٹ دیں ہی نہ۔ اور تیسرا اور آخری طریقہ یہی ہے کہ آپ پھر کھلے عام ووٹ دیں۔ تو یہ سارے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں کوشش کر رہی ہے کہ صدارتی ریفرنس کے بارے میں کم از کم جو بنیادی چیز ہے وہ ہو سکے۔ تو اسی پیپلز پارٹی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی خبر کہ جو یہ 2.5 سال ہیں جو گزرے ہیں، یہ اپوزیشن لیڈرز کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ جیل میں گرفتار ہیں، نیب کے مقدمات چل رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز، وہ بھی جیل میں ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنس ہے، مقدمات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرے اپوزیشن لیڈر بھی گرفتار ہو گئے ہیں، وہ ہیں حلیم عادل شیخ۔ کل ہوئے الیکشن، ملیر میں الیکشن تھا، کراچی میں ضمنی الیکشن، تو وہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے اور وہاں دھر لیے گئے، اور اس کے بعد فارم ہاؤس جو ان کا گرایا تھا اس میں کوئی دھمکیاں دی تھیں اور وہ بھی دھر لیے گئے ہیں۔ لہذا یہ جو 2.5 سال ہیں اپوزیشن لیڈرز کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اب جبکہ دوسری جانب کے پی کے میں بھی اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس کا کیا بنے گا؟ بلوچستان اور ابھی بچے ہوئے ہیں، جی ہاں بلوچستان ہی ابھی فی الحال بچا ہوا ہے جہاں کے اپوزیشن لیڈر اس وقت باہر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ سینٹ کے الیکشن تک معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ووٹوں کی تقسیم،
ووٹوں کی ٹکٹوں کی تقسیم، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں الیکشن جیت جائیں گے اور الیکشن ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایسا میکنزم تیار کیا جا رہا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو مانیٹر کیا جائے کہ وہ کس کس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان پہ کڑی نظر رکھی جائے، اور یہ کڑی نظر 3 مارچ تک چلتی رہے گی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔